السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ کی فضیلت: جو شخص 3 مرتبہ استغفار پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لیجئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا اور اس نیت سے استغفار کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور خشوع و خضوع سے، یعنی اپنے دل میں غم لا کر، یعنی اپنے دل کو تھوڑا سا اپنے گناہوں کو یاد کریں، تھوڑا سا نرم کریں اپنے دل کو، اور گڑ گڑا کر پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جتنا کثرت سے پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور اپنے رب سے اس امید سے پڑھیں کہ آپ کا رب معاف کرنے والا ہے اور وہ لازماً معاف کر دے گا، چاہے آپ کا تلفظ صحیح ہو یا نہ ہو۔ آپ کی نیت اگر معافی کی ہے تو میرا رب اتنا مہربان ہے کہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کوشش تو کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ معافی مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو چلیں اللہ کے پسندیدہ بندے بنتے ہیں اور استغفار کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک اور فائدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو کثرت سے استغفار پڑھے تو اللہ اس کے ہاں اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پہلے مجھے معاف کر دے اور پھر مجھے اولاد نصیب کر دے۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ مراد بھی پوری کر دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، تو وہ بھی استغفار کو کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اس کی صرف اولاد ہی، اس کی فضیلت میں اولاد ہی نہیں ہے، اس کی فضیلت بہت ساری ہے، بہت ساری ہے۔ آپ کے دل میں جو خواہش ہے، لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ بہتر دینے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر کر دے
تو اس نیت سے وہ چیز مانگے، یا اللہ اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے تو میرے حق میں یہ چیز بہتر بنا دے اور مجھے عطا کر دے، اس نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، یہ سوچ کے بھاگتے ہیں کہ ان کی دعا اللہ نہیں سنے گا۔ میں کہتا ہوں آپ صرف ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں، لیکن کثرت سے روزانہ جب بھی آپ کو وقت ملے آنکھوں میں آنسو لا کر، دل کو نرم کر کے، اس التجا سے کہ اللہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن تو میرے گناہ سے بھی بڑا مہربان، رحیم، کریم اور سب سے بڑا ہے اور معاف کرنے والا ہے، تو پھر دیکھیں اللہ آپ کے تمام گناہوں کو بھی بخشے گا، آپ کی مرادیں بھی پوری کرے گا، آپ کو اولاد بھی دے گا۔ اور ایسے لوگ جو امیر بننا چاہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں سر میں بھی بہت پریشان رہتا تھا رزق کے حوالے سے، یہ میرا آزمایا ہوا حربہ ہے، لیکن صرف 3-4 مہینے اس نیت سے پڑھتا رہا کہ اللہ پیسے دے گا، اللہ پیسے دے گا، اثر نہیں ہوا، یقین مانے اثر نہیں ہوا۔ میں مایوس ہو گیا، استغفر اللہ، مایوس ہو گیا تھا کہ اس کا کیوں نہیں ہو رہا۔ لیکن یہی چیز جب نیت چینج کر کے کی گئی، یعنی اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے، اللہ میں لالچی ہوں، میں اپنے مفاد کے لیے تجھ سے تیرے پاس آیا ہوں، میں اتنا لالچی ہوں، تیرے پاس صرف اپنے مطلب کے لیے آیا ہوں، تجھ سے معافی بھی اس لیے مانگ رہا ہوں، تجھ سے دعا بھی اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو مجھے میرے حق میں بہتری کر دے اور مجھے دولت مند بنا دے۔ دولت مند سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا، دولت مند سے مراد ہے کہ آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی، آپ کو اگر ضرورت ہوگی تو آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے، اور اگر آپ سے کوئی مانگ لے جب بھی آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یاد کر لیں اسے۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کروا دے گی، تمام جائز دعائیں قبول کروا دے گی، تمام مصیبتیں آپ کی ختم کروا دے گی، تمام دکھ درد اور جو دل پہ پڑے سیاہ دھبے ہیں گناہوں کے انہیں بھی صاف کر دے گی، آپ کی مراد بھی پوری کر دے گی، آپ کو دولت مند بھی بنا دے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے گڑ گڑا کے، رو کے، پچھتاوے والے الفاظ اور نیت سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیاں بہت ہیں، تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں اتنا برا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیں پھر آپ کی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام تکلیفیں اور دکھ دور ہو جائیں گے۔ تو آج سے اپنا معمول بنا لیں کہ استغفار ضرور پڑھیں گے، بے شک دن میں 3 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھیں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔